ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو، چائنا کی ہو، ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ترتیب دے دیں گے۔ رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، چائنیز اور ایکٹیو ہیں، 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے۔ اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی، امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو، کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، سب کی صفیں خود درست ہوتی ہیں۔ یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے۔ مسجدوں میں، جمعہ میں، عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ اے نوجوانوں، دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے، اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے۔ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے۔ یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا، نہیں، دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا۔ جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے، علم والا زندہ ہے۔ اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو، دونوں برابر ہے۔ جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا۔ جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا، غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی۔ لیکن علم کو کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے، برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، مجھے بڑا کرب ہے اور فخر ہے، ہماری خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ بے شک، کیوں؟ بے شک، اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی، کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے۔ لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے۔ علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا، علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے۔ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں،
اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے۔ آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے، اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نویں میں، بیسویں میں پڑھیں گے۔ وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن۔ آؤ چلو ہم قسم کھاتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں۔ بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، قرآن بارش ہدایت ہے، جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے، سبحان اللہ، بے شک، اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور آج حالات یہ ہیں، اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو، نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت پہ ہی پڑھا جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آج لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اونلی ون، ایک کتاب قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ کیوں؟ تم اٹھاتے ہی نہیں۔ 26 آیتیں نکال دو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں، اس میں وہ باتیں ہیں۔ مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے۔ بے شک، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بے شک، بے شک، سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی،
اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے، پتہ ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ کیا بات! وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ کیا لوں گا، بات! کیا بات! واہ 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 واہ! میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی وہ ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں۔ کیا بات! ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو سمجھ جائیں گے، اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریالوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریالوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ! مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی، کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔
یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، کیا بات، واہ واہ، بے شک بے کہ شک۔ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو، زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا، اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین، یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان، اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر خوب اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ آ کر کے بتاتا ہے، ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی، مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن میں اللہ فرماتا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی، اس سائنسدان کو بتایا گیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو، وہ آیا سائنٹسٹ، کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری، آخر دن کی۔ اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا، اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، یہ خالق سمندر کی بات کر رہا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزوں، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں، اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیا بات، بے شک۔ قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی، میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں۔ قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے، فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے۔ یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے۔ جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے، قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں، گرد جمی ہوئی،
دھول لگی ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو, قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا, اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئیں پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا. کیا بات, واہ واہ. اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن, حضور فرماتے ہیں پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول دانائے غیوب کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ توجہ کریں, حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا, میرے خلاف نہ بنا. کیا بات, واہ. صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر, قرآن کو ہمارا حمایتی بنا. اے لوگوں ہم کون سی زندگی گزار رہے آج, بہت دور ہم آ چکے, بہت دور ہم آ چکے. آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے, اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو, نہیں تو چھوڑو جائیں. مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو, کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو, قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں, خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں. کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو, اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو, رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو. نہیں, بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے, لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے, قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے, قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا. ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس. تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے, انہوں نے کیا کیا, اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا. سبحان اللہ. کتنا؟ 4 لاکھ درہم, چاندی کے سکے ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نذرانہ بھیجا, ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا. 4 لاکھ تو چھوڑو, آج کے زمانے میں 4,000 بھی کسی کو دیتا نہیں. حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے, اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے, امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں. جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے, اتنی بڑی رقم, بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا. دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آ گئے, گھر پر آئے, کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی, یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا, میں نے ہدیتاً بھیجا ہے. کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا, اتنی بڑی رقم. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ, اور اپنے بیٹے کو بلایا, ادھر آ بیٹا, کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا, کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا. بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا. میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی, اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا. آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت, نہ پڑھاؤ. عزیزان گرامی وقار, ہمارا یہ دوہرا سلوک, ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے, اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے. ارے ہم دیکھ رہے ہیں آئرہ غیرہ نتو کھیرہ ہمیں سکھانے آ رہا ہے, بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں
ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, بی کام کر لیا یا کچھ بھی کر لیا, ڈگری حاصل کر لیا. بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں. یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے, کہا ہم کورس کر رہے ہیں. کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے, لوگوں سے ملنا کیسے ہے, کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے, برتن کہاں رکھنا ہے, لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا, کہیں سال بھر کا. کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں, جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو, اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں. مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے, سورہ لقمان اٹھاؤ, باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے, اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک, اے بیٹا نماز پڑھا کر, برائیوں سے بچا کر, اچھائیوں کی بات کر, جو مصیبت آئے اس پر صبر کر. یہ صرف جملے نہیں ہیں, یہ جملے نہیں ہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا, قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے. کیا بات, ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے, سنو کیا لقمان کہتے ہیں, بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا, یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا. آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے. صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی. کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے, ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں. کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی سکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر. کتنے تو فریفتہ ہو گئے, کتنے جوانی برباد کر چکے. تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزو؟ ایک جوان نے مجھے بتایا تھا, رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا, اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا, جلدی سے سکرین آف کیا, بیٹھا. مجھے لگا ماں آئی ہوگی, باپ آیا ہو, کوئی آیا ہوگا, لیکن کوئی نہیں. پردہ ہلا, ایک بلی آئی تھی, اس سے بھی ڈر لگ گیا. میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے, تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے, بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت, جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو, جو چاہے کر لو. آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا, آیت مکمل کرتا ہوں. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تو نے, اگر بے حیائی ہو گئی, یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا. آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا, یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے, یا زمین کے اندر جا کر کرے, کہیں پر بھی کر لے. جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی. نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور, نہ زمینوں کے اندر جانے کا, نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور. یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے. اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا, یأتی بہ اللہ, اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا. بے شک بے شک. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو, اللہ وہ تمہیں دکھائے گا.
राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए, इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो, अल्लाह देख रहा है। एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा, जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़्दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है, एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। बेशक कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं एक दूसरे को, ठट्टे मारते रहते हैं, ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे है, बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता है, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो, ये आज फैशन हो गया है। पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना, लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात न करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात, बेशक ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात। अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, बेशक ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था, तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो जो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए
बरकत शेर रजा फैजान शेखुल मशाइख नारे तकबीर नारे रिसालत वाह वाह दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। इको बंद कर दो इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान क्या तमीज सिखाता है। आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है, बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमा बरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है। तुमने इनकी तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो तुम चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा। इनको घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। क्या बात, बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक। ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो, बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाअल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्क़े रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मारहरा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी करता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनुल उलमा, फैज़ाने हसनुल उलमा। तालीम के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात, तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात, बेशक बेशक। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो,
अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं, संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने, ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल किए हैं उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क़ रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल, बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए, समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है। अल्लाहु अकबर। शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, क्या बात, वाह वाह। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का यह अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते।